حجی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے ڈاکٹر محمد مزمل حسن، ایک نئے سیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میرے ساتھ مل کے درود شریف پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کی ویڈیو میں اسپیشل بنا رہا ہوں جی، ہمارے وہ تمام دوست احباب ماشاءاللہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اچھا عطا کیا ہے، جو صاحب اختیار ہیں اور جن کے پاس پیسے کی فراوانی ہے۔ ایک تو ان سب سے گزارش ہے کہ زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے کب ختم ہو جائے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ جو ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے آپ پر رکھی ہیں، انسانوں پہ رکھی ہیں، وہ جتنی جلدی ادا کر لی جائیں اتنا ہی بہتر ہے۔ اس وقت اناؤنسمنٹ ہو چکی ہے سرکاری حج کی، اور اس سلسلے میں آپ سے کچھ گزارشات کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ میں پچھلے سال جو ہے اللہ کی ذات نے، بلکہ اسی سال مجھے توفیق دی، آپ بھائیوں کی دعاؤں سے میں حج پہ گیا تو بڑا کچھ سیکھنے کو ملا۔ میں چاہتا ہوں کہ آج کے ویڈیو سیشن میں کچھ چیزیں آپ کے گوش گزار ضرور کروں۔ سب سے پہلے تو جان لیں کہ 10,75,000 کی قیمت طے ہوئی ہے اس دفعہ حج کے لیے۔ جو درخواستیں جو مانگی گئی ہیں اس میں قیمت جو ہے وہ 10,75,000 روپیہ طے کی گئی ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، حج پہ جناب علی 12 دسمبر آخری تاریخ ہے۔ آپ اپنے علاقے میں جو نزدیکی بینک ہے وہاں پہ جا کے اس پیسے کو ڈپازٹ کروا سکتے ہیں اور حج کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ یہ دو باتیں ہوگی۔ تیسرے نمبر پہ سوال یہ ہے، کیا ہمیں سرکاری حج کرنا چاہیے یا ہمیں پرائیویٹ حج کرنا چاہیے؟ اس کے اوپر بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کنفیوژن کا شکار رہتے ہیں۔ مجھے 10 دن پہلے ایک صاحب نے رابطہ کیا تھا اور وہ مجھ سے پوچھ رہے تھے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، آپ چونکہ ہو کر آئے ہیں تو کائنڈلی ہمیں بتائیں ہم سرکاری حج کریں یا پرائیویٹ حج کریں۔ تو میں اس سلسلے میں کچھ چیزیں آپ کی خدمت میں رکھ دیتا ہوں۔ دیکھیں، ہمارا جو ایکسپیرینس تھا سرکاری حج کا وہ بہت ہی اچھا تھا، دیٹ واز فینٹاسٹک۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ سینیٹر طلحہ صاحب جو ہیں انہوں نے بہت اچھا جو ہے وہ جو ہے نا بہترین کام کیا۔ جہاں پہ سرکار کی تعریف کرنی بنتی ہے، ہمیں وہاں پہ کنجوسی نہیں کرنی چاہیے۔ بہت بہترین نظام تھا۔ جب یہاں سے ہم گئے ہیں تو ڈائریکٹ جیسے ہی ہم ایئرپورٹ پہ اترے ہیں مدینہ منورہ میں تو ڈائریکٹ ہم ہوٹل میں گئے ہیں۔ ہمارا سارا کا سارا کلیئرنس جو ہے پہلے ہو چکی تھی اور ہمارا لگیج جو ہے وہ ڈائریکٹلی ہوٹل میں گیا تھا۔ اس کے بعد دن میں 3 دفعہ کھانا دیا جاتا تھا، اور کھانا بہترین کوالٹی کا، میں نے اس پہ سیشن بھی بنائے تھے جو ہمیں کھانا دیا جاتا تھا۔ صبح کے ٹائم جو ہے وہ ناشتہ، اور دوپہر کے ٹائم عمومی طور پہ چاول، بعض اوقات 2 ڈشز بھی ہوتی تھیں اور سویٹ ڈش بھی ہوتی تھی، چائے بھی ہوتی تھی، سم ٹائمز کعوہ بھی ہوتا تھا۔ مطلب بہترین قسم کا کھانا جسے آپ کہتے ہیں، وہ بہترین کھانا جو ہے وہاں پہ اویلیبل تھا۔ اور ہم نے یہ دیکھا کہ ہمارے ساتھ بہت سارے حاجی ایسے تھے جو بنگلہ دیش سے تھے، انڈیا سے تھے اور دنیا کے مختلف ممالک سے تھے۔ ہم کچھ انڈینز کو جانتے تھے تو ان کی جو بھی ان کا کوئی ان کی جو مینجمنٹ تھی حج کی، ان کی جو حج کی منسٹری تھی، تو انہوں نے کھانے کا بندوبست نہیں کیا ہوا تھا، تو وہ بیچارے اپنے کھانے کا انتظام خود کرتے تھے، لیکن ہم بڑے عیاشی میں تھے۔ ہم اپنی عبادات کر کے سکون سے ہوٹل میں آ کے اپنا کھانا جو ہے پکا پکایا، بہترین کھانا، کوالٹی بھی ٹھیک ہوتی تھی، کوانٹٹی بھی ٹھیک ہوتی تھی، ہر لحاظ سے بہترین جو ہے وہ کھانا جو تھا وہ ہم نے اس کو پایا۔ تو حج کے بیسیکلی 5 دن ہیں جو زیادہ امپورٹنٹ ہیں۔ باقی ظاہری بات آپ پہلے چلے جاتے ہیں، 40 سے 46 45 دن کا ٹور ہوتا ہے، جس میں 40 دن جو ہیں آپ مکہ اور مدینہ میں گزارتے ہیں۔ مدینہ میں تقریباً 8 دن گزارے جاتے ہیں، باقی دن آپ مکہ مکرمہ میں گزارتے ہیں۔ تو ان دنوں کے اندر ایک تو کھانے کی پرابلم ہوتی، کھانا تو میں نے بتایا فینٹاسٹک۔ دوسرا آپ کے ذہن میں بات آ رہی ہوگی کہ رہائش کیسی تھی۔ رہائش جناب والی، ہم جب مدینہ میں تھے تو ایک کمرے میں 3 لوگ تھے، اور جب ہم مکہ مکرمہ میں تھے تو ایک کمرے میں 4 لوگ تھے۔ تو واش روم بھی بہترین، کمرے بھی بہترین، بیڈ بھی بہترین، رہائش کا بھی کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہمیں پیش نہیں آیا۔ وی ور ویری کمفرٹیبل الحمدللہ۔ تو یہ 2 چیزیں ہوگی۔ تیسری چیز ہوتی ہے جناب کہ آپ کو جو ہے مکہ مکرمہ میں کتنی دور بیٹھے ہیں، یا مدینہ منورہ میں آپ کا ہوٹل جو ہے
وہ مسجد نبوی سے کتنا دور ہے. تو ہمارا جو ہوٹل تھا مسجد نبوی سے کوئی 200 میٹر کے فاصلے پہ تھا، واکنگ ڈسٹنس پہ تھا. اور جب مکہ مکرمہ کی بات کریں تو پاکستانیوں کو عزیزیہ میں ٹھہرایا جاتا ہے. عزیزیہ جو ہے تقریباً 4-5 کلومیٹر کے ڈسٹنس پہ ہے مکہ مکرمہ سے. اب حرم میں آپ بار بار دن میں واک کر کے تو 4-5 کلومیٹر نہیں جا سکتے، تو بسز کی سروس اویلیبل تھی. ہمارے ہوٹل کے باہر بسیں سارا دن آتی رہتی تھی. مطلب میں تو حیران تھا کہ اتنی بسیں چلتی تھی جناب کہ جتنا آپ اس کو ایگزیجریٹ کر لیں. کبھی ایسے نہیں ہوا کہ ہمیں بس کے انتظار میں کوئی آدھا گھنٹہ بیٹھنا پڑا ہو. 5 منٹ کے اندر کوئی نہ کوئی بس لازمی آ جاتی تھی اور سارا دن بسیں چلتی تھی، رات کو بھی چلتی تھی. تو جس کا جتنا دل کرتا تھا وہ حرم میں جا کے عبادات کرتا تھا یا عمرہ کرتا تھا یا طواف کرتا تھا. ہمیں کبھی یہ محسوس نہیں ہوا کہ یار ہم نے چونکہ دور بیٹھے ہیں 4 یا 5 کلومیٹر عزیزیہ میں تو ہم حرم سے شاید ہم پیچھے رہ جائیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا. تو یہ 3 بیسک مسائل ہوتے ہیں، تینوں پہ بڑا زبردست قسم کا جو ہے سرکار نے کام کیا ہوا تھا. اب آ جائیں جی حج کے دن. دیکھیں جی حج کے جو 5 دن ہیں جی یہ ڈیفینیٹلی مشقت کے دن ہیں، آف کورس مشقت کے دن ہیں. اس میں بار بار جب آپ کی ٹریننگ ہوگی آپ کو بتایا جائے گا کہ جی آپ نے برداشت کرنا سیکھنا ہے، آپ نے صبر کرنا ہے. اور ہم نے دیکھا کہ وہاں جا کے معاملات کچھ ایسے ہو جاتے ہیں کہ صبر کا پیمانہ بعض بار لبریز ہو جاتا ہے، تو اس لیے صبر بڑا ضروری ہے. اب گزارش سب سے پہلے یہ ہے آپ کو کہ اگر آپ جوان ہیں، جوان سے مراد آپ 50 ایئرس تک آپ کی ایج ہے، تو پھر میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ سرکاری حج کریں اور پیدل کریں. آپ یقین کریں آپ اس قدر انجوائے کریں گے، آپ اس قدر انجوائے کریں گے کہ آپ کو میں بتا نہیں سکتا. اور اس میں مزہ بڑا ہے پیدل حج میں. میرے ساتھ ہماری ٹیم میں مجھے یاد ہے جی ہم 5 لوگ تھے. ایک بزرگ تھے تقریباً 64 ایئرس کے، ایک تھے 58 ایئرس کے، ایک ہمارے ساتھ آنٹی تھیں کوئی 50 ایئرس کی، ایک ہمارے ساتھ صاحب تھے 48 ایئرس کے، ایک ہمارے ساتھ صاحب تھے 40 ایئرس کے. میں ان میں سب سے ینگ تھا 36 سال کا. تو آپ یقین کریں کہ 64 سال کے، 60 سال کے، 58 سال کے بابے وہ ہمارے ساتھ انہوں نے مکمل پیدل حج کیا اور اللہ کی ذات ہے توفیق ہمیں عطا فرمائی. پیدل حج کا بہت مزہ ہے. آپ کسی چیز کی آپ کو انتظار نہیں کرنا پڑتا، نہ آپ کو دھکم پیل کا رہتا ہے، نہ آپ کو بسز کا ویٹ کرنا پڑتا ہے. آپ اپنی مرضی سے آپ کا گروپ جو ہے کبھی بھی کہیں بھی موو کر سکتا ہے، کہیں بھی رک سکتا ہے. اپنی مرضی سے آپ اپنی رہائش کا بندوبست کر سکتے ہو. اسپیشلی جب آپ عرفات جاتے ہو تو آپ بڑے مزے سے صبح کے ٹائم فجر کی نماز پڑھ کے جاتے ہو. عمومی طور پہ ہوتا یہ ہے کہ جب آپ عرفات میں جانے کے دن کا ٹائم آتا ہے اس سے ایک رات پہلے ہی آپ کو عرفات میں لے جاتے ہیں. تو سنت یہ ہے کہ آپ منی میں فجر کی نماز ادا کریں اور پھر عرفات کی طرف جائیں. لیکن بسز جو ہیں کیونکہ عوام زیادہ ہوتی ہے تو وہ فجر کی نماز سے پہلے ہی لے جاتے ہیں. تو ایک تو ایڈوانٹیج یہ ہوتا ہے پیدل چلنے کا کہ آپ سکون سے فجر کی نماز ادا کرتے ہیں، پیدل عرفات کو روانہ ہو جاتے ہیں. دوسرا ایڈوانٹیج یہ ہوتا ہے کہ عرفات سے آپ جب واپس مزدلفہ کی طرف آتے ہیں تو اپنی مرضی سے بالکل مزدلفہ اور منی، جہاں پر مزدلفہ کے بعد منی سٹارٹ ہوتا ہے اس کے نزدیک ترین جو جگہ ہے وہاں پہ جا کے آپ اپنے ڈیرے ڈال لیتے ہیں. ایک تو وہاں رش کم ہوتا ہے، دوسرا ایڈوانٹیج یہ ہوتا ہے کہ صبح کو آپ ارلی ان دا مارننگ جو ہے شیطان کو کنکریاں مارنے نکل جاتے ہیں. تو پیدل حج کا بہت مزہ ہے. ٹھیک ہے جی، چلنا ضرور پڑتا ہے لیکن آپ یقین کریں پتہ ہی نہیں چلتا. اتنی خلقت ہوتی ہے، اتنی عوام چل رہی ہوتی ہے کہ آپ یقین کریں محسوس ہی نہیں ہوتا کہ یار یہ آپ نے اتنا چل لیا. ہاں اگر آپ کے ساتھ بزرگ ہیں، کچھ ایسے بزرگ ہیں جو نہیں چل سکتے، کسی کے گھٹنے میں پرابلم ہے یا کوئی کسی قسم کی معذوری کا شکار ہے، تو پھر میں آپ کو ایڈوائز کروں گا کہ آپ پھر پرائیویٹ اپلائی کر دیں. اگر آپ کو کسی قسم کی معذوری نہیں ہے، آپ چل سکتے ہیں، بس صرف چل سکتے کا لفظ سن لیں، واک کر سکتے ہیں، تو آپ گورنمنٹ حج کریں، بہترین ہوگا انشاءاللہ. اگر آپ کو کسی قسم کی معذوری ہے، آپ بسز کی اوپر ٹریول کریں گے، ٹرانسپورٹ آپ کی مجبوری ہے، تو پھر میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ ضرور جو ہے اپنا پرائیویٹ حج کریں، تو انشاءاللہ العزیز جو ہے آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی.
बसेस जो हैं गवर्नमेंट पे स्कीम्स पे जो लोग हज करते हैं उनको भी मिलती हैं, लेकिन वो इतनी आवाम होती है जनाब अली, कभी धक्कम पेल होती है, बसें भर जाती हैं, आपको जगह नहीं मिलती, इंतज़ार ज़्यादा करना पड़ता है, और भी कई सारे इश्यूज़ हैं जो आपको फेस करने पड़ते हैं। तो ये है कि थोड़ा सा एडवांटेज आपको मिल जाता है अगर आप प्राइवेट स्कीम पे जाते हैं, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा एडवांटेज मिल जाता है, तो आप उस एडवांटेज को जो है वो कैरी कर सकते हैं, उसको एंजॉय कर सकते हैं। बहरहाल मैं एक दफ़ा फिर अप्रिशिएट करूंगा जो सेनेटर तलहा साहब हैं, जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया, और यकीन करें डेट वाज फैंटास्टिक एफर्ट बाय द गवर्नमेंट, और हमने बहुत इंजॉय किया। और यकीन करें कि हमें एक लम्हे के लिए भी महसूस नहीं हुआ वहाँ जाके कि हम सरकारी हज पर आए हैं, या हमारी कदर नहीं हो रही, या रिस्पेक्ट नहीं हो रही, या हम फंस गए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था। अगर चल सकते हैं, हिम्मत है, जवान हैं, टाइम का इंतज़ार ना करें, वक्त नहीं मिलेगा। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मैं इस उम्र में चला गया, और वो अब मुझे मेरे अल्लाह ले गए। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि हज में इतनी मुशक्क़त आपको जो है, आपको इतनी मुशक्क़त वाला काम है, ये मुझे वहाँ पे जाके अंदाज़ा हुआ, और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि शुक्र है या अल्लाह के इस उम्र में कर लिया। अगर आप भी जवान हैं, चल फिर सकते हैं, और तो फिर भाई देर ना करें, जिंदगी गुजर जानी है, काम होते रहने हैं। अब मैं डेयरी से मेरा ताल्लुक है, हमसे मसरूफ़ कौन होगा जी, लेकिन सब कुछ हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल से टाइम भी निकल आया, हज भी हो गया, और पीछे सारे मामला खैर वाफिस से चलते भी गए। और आप यकीन करें एक कितना बड़ा आपको रिलैक्सेशन फील होती है ना, आपको एक कितना एहसास, मैं आपको ऐसे एक्सप्लेन करूं कि आपको लगता है कि पता नहीं आपने कोई बहुत बड़ा तीर मार दिया है, आपसे ऐसे फीलिंग आती है कि बहुत बड़ी अचीवमेंट कर ली है, कोई बहुत बड़ा टास्क आपने पूरा कर लिया है, एक ऐसी फीलिंग आती है आपको। तो अल्लाह से मांगें, अल्लाह से दुआ करें, अप्लाई करें, और टाइम जितना भी आपको मिले निकालें। अभी तो इस साल मुझे सुनने में आ रहा है कि गवर्नमेंट जो है 2 तरह की स्कीम्स लॉन्च कर रही है, एक शॉर्ट डे हज और एक लॉन्ग डे हज। अगर टाइम थोड़ा है तो शॉर्ट डे हज पे चले जाएं, लेकिन करें ज़रूर, यकीन करें वक्त दोबारा नहीं आना, और जवानी भी दोबारा नहीं आनी। जवानी का हज मज़े का हज है। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज बाद जमात अदा करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।